بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، یعنی جب ساری دنیا سوتی ہے، آرام کرتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے ہیں اور دن کی مشقتوں سے صرف تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کرنے کے لیے رات کو تھوڑا ہی سوتے ہیں، یعنی تھوڑا سا سوتے ہیں پھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں، فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ جنت میں جانے والوں کی صفات بھی یہی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، یعنی رات کو عبادت کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ رات کو تہجد پڑھنے اور اس میں دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ سورۃ الفرقان میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے۔ فرض کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل فائدے والی نماز رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں سنن ترمذی کی روایت میں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا اور ہم سب چل رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے۔ ہم سب کی یہی تڑپ ہوتی ہے، یا اللہ کوئی کام پتہ چلے کہ جس سے کر کے ہم تیری جنت کو پا سکیں، وہاں تک پہنچ سکیں اور آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد پڑھنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور یہ مومن کا شرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے زندگی گزارے، بالآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہے اپنا محبوب بنا لے، بالآخر جدا تو ہونا ہے، جیسے چاہے عمل کریں، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے، اور جان لے کہ مومن کا شرف یعنی عزت قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، اس میں اس کی عزت ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں کون معزز ہے، کب معزز ہوتا ہے؟ جب رات کو نماز پڑھے۔ اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان سے ان کے مال، ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرے، اس کی لالچ نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معزز لوگ،
ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اشراف قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں. یعنی صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو راتوں کے وقت پڑھنا بھی چاہیے. قابل رشک انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. اس کے پہلو میں ایک شخص ہوتا ہے جو قرآن نہیں جانتا، پس وہ اس قیام کرنے اور اسے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا اس پہ رشک کرتا ہے اور کہتا ہے اگر اللہ مجھے بھی ایسا علم دے تو میں بھی اس کی طرح قیام کروں. یعنی ایک شخص خود حافظ نہیں لیکن کسی کو دیکھتا ہے تو رشک کرتا ہے یا اللہ میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی اس کی طرح قرآن پڑھتا. کیونکہ رشک کا جذبہ انسان کے اندر ہے، تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں میں رشک کرے جو دنیا سے متعلق ہے، جو فانی ہے، ہاتھ سے جانے والی ہے، کیوں نہ رشک کرے انسان نیکی کے کاموں پر کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والے ہیں. انبیاء کا اخلاق. فضیل بن عیاض کہتے ہیں، کہا جاتا تھا کہ انبیاء اور چنے ہوئے نیک اور پاکیزہ دلوں کے حامل لوگوں کے 3 اخلاق ہوتے تھے. نمبر 1 بردباری، برداشت کر جانا، یعنی لوگوں کی بڑی بڑی باتیں سن کر غصہ نہ کرنا یا بہت زیادہ ری ایکشنری نہ ہونا. نمبر 2 اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، منیب اواب، ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگنا. اور تیسرے قیام اللیل میں سے کچھ حصہ. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تو کیا کرے؟ رات کو پڑھ کر ہی سو جائے کچھ. پھر تہجد رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو، بس بے شک وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے. ایسے شخص سے اللہ خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب عز و جل کو 2 طرح کے آدمیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے. ایک وہ جو اپنے بستر اور اپنے لحاف، اپنے اہل خانہ اور محلہ کو چھوڑ کر اپنی نماز ادا کرنے نکلتا ہے، خاص طور پر آج کل جو لوگ فجر میں مسجد جاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ. تو ہمارا رب فرماتا ہے، میرے فرشتوں اس بندے کو دیکھو جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے محلے اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر اپنی نماز کی طرف آیا ہے، میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اور میرے ہاں موجود سزا کے خوف سے. ایسا ہی شخص تقوی والا ہے کہ جو اپنی نیند بھی چھوڑے، اپنا بستر بھی چھوڑے، گھر بھی چھوڑے، اپنا علاقہ بھی چھوڑے، مسجد دور ہے وہاں جائے اور پھر نماز پڑھ کر گھر آئے. کیوں جائے؟ جب سب لوگ اس وقت آرام کر رہے ہوں، اس جزا کے لیے جو اللہ کے پاس ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے جو اللہ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا. ایک اور وہ جو قافلے سمیت سفر پر ہو اور وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں اور بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ شخص خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہوا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے. یعنی سفر کر کے تو فرض نماز بھی مشکل ہو جاتی، کہاں یہ کہ انسان تہجد بھی پڑھے اٹھ کے. ایسے شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے. اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو سخت ناراض ہو جائیں گے تو کیسے چھینٹے مارے. تو بات یہ کہ اچھی ازدواجی زندگی میں نا کچھ اصول ضابطے قاعدے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ گھر جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک مملکت کی طرح ہوتی ہے. تو ایک شہر کا یا ایک ملک کا اچھا نظام کب ہوتا ہے؟ اس میں امن کب ہوتا ہے، اس میں فیسلٹیز کب ہوتی ہیں، اس میں جان مال کا تحفظ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ اصول ضابطے یا دوسرے لفظوں میں لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے، ہر کوئی ٹریفک کے قانون کو فالو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ جن ملکوں میں نہیں کرتے آپ دیکھیے روز کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح ہر گھر کے لیے بھی کچھ قانون قاعدے ہونے چاہیے اور وہ آپس میں مل بیٹھ کر، جیسے آپ کلاس روم کے رولز طے کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی گھر والے بیٹھ کر کچھ رولز طے کر لیں
کہ گھر میں کیا کریں گے ہم اور کیا نہیں کریں گے، اور پھر ان کو اپڈیٹ بھی کر لیا کریں مہینے میں ایک دفعہ یا موسم بدلنے پر یا جیسے بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص سکون سے اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہوگا، اور ہر ایک کو پتا ہے کون کس وقت سویا، کس وقت اٹھے گا، کس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپس کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا، تو انسان ایک کونے میں ایک کڑ رہا ہے، دوسرے میں دوسرا کچھ کرمبل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی شور ہنگامہ کر رہا ہے. نہیں، امن سے رہنے کے لیے قانون قاعدے بڑے ضروری ہوتے ہیں. ہم پہ قانون قاعدوں کی پابندی بڑی بھاری ہوتی ہے ہمارے نفس کو، چاہے وہ کسی ادارے میں ہو، چاہے کسی کلاس روم میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے کسی مملکت میں ہو. اب لوگ ویسٹ کی تعریف تو بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی آزادی. کس بات کی آزادی ہے؟ کوئی ایک کام تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہر چیز میں قاعدہ اور قانون ہے. کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنے جائے تو اتنے قانونوں کی لسٹ ہے. سب سے کامیاب لائرز تو یہاں ہیں، بہترین پیشہ ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی تو آپ دیکھیں نا. پھر اگرچہ جکڑے ہوئے لیکن پھر امن بھی تو ہے نا، سکھ کی نیند بھی تو سوتے ہیں، خوف تو نہیں ہے، رات کو ڈرائیو بھی کر لیتے ہیں. ہاں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لمبے فاصلے امن و امان سے طے ہو رہے ہیں، عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں، مرد ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی خوف تو نہیں ہے نا، کیونکہ قانون ہے ایک. تو یہ قانون قاعدے گھر میں بھی ہونے چاہیے. مثلاً کچھ گھروں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ڈنر پہ سب کو لازم بیٹھنا ہے، اتنے بجے گھر میں لازمی آنا ہے، ہر ایک کو نماز پڑھنی ہے. تہجد کے لیے مثلا ہسبینڈ وائف کو اٹھنا تو پہلے سے طے کر لیں اور ایک دوسرے کو کہہ کے سوئیں. تم پہلے اٹھ گئی تو مجھے اٹھانا، نہ اٹھو تو چینٹے مارنا. یعنی پہلے سے ہی طے کر لیں، یہ نہیں کہ اچانک نہ بتایا نہ پتا نہ حدیث پڑھ کے گئے گھر، آج تو ہے چیٹا ہی مارو گی تو آپ دیکھیں پھر آپ چیٹے پارے گی تو آپ کو مار پڑے گی.